الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 جمادی الاول 1443 ہجری 11 دسمبر 2021 یوم السبت ہفتہ سنیچر سیٹرڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، اس کی آیت نمبر 36. پچھلے آڈیو میں نے یہ عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے میں بہت سی حکمتیں ہیں. اس میں ایک حدیث پاک آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات اور ان کے بیچ جو گفتگو ہوئی اس کو میں نے پیش کیا تھا. یہاں پر اس پر بہت سے علماء نے، تمام مفسرین نے کچھ نہ کچھ اس بارے میں ضرور لکھا ہے کہ اس میں حکمتیں بہت سی تھیں. تفسیر روح البیان میں اس پر کافی کچھ جمع کر کے ایک جگہ پر لکھ دیا گیا ہے. میں اسی سے چند باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں. تفسیر روح البیان ہے جلد اول اور صفحہ نمبر 109 سے آپ نے شروع کیا ہے. والیوم 1 پیج نمبر 109. آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جب اللہ عز و جل کو تمام بندوں کو جو مومنین تھے انہیں جنت میں ہی بسانا تھا تو دنیا میں بھیجا ہی کیوں گیا؟ جنت میں ہی آدم علیہ السلام کو رکھتے اور وہیں پر دنیا کے جو انسان مومنین تھے وہ وہیں پر رہتے. تو فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کہ بندوں کو نعمت سے دور نہ کیا جائے اسے نعمت کی قدر نہیں ہوتی. اگر جنت میں پہلے سے ہی رہتے تو جنت سمجھ ہی نہیں پاتے نا کہ جنت کیا چیز ہے. دنیا میں بھیجا گیا، امتحان لیے گئے، مسائل میں مبتلا کیا گیا، مشکلات دی گئی، عبادتوں کی، ریاضتوں کی تکالیف بھی دی گئی، اس پہ اجر و ثواب بھی دیے گئے. دنیا میں رہ کر ساری چیزیں کی اور پھر ان اجر و ثواب کے بعد ایمان کے ساتھ جب رہے تو پھر اب جنت ملے گی تو اسے جنت کا احساس کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے، جنت کیا ہے، یہ دنیا کی تکلیفوں کے بعد اب پتہ چلے گا، اس کی قدر معلوم پڑے گی کہ ہاں یہ جنت، اس کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کی ایک صفت ہے، صفت جلالی، جو اللہ عز و جل کے جو قہاری کی جو صفت ہے وہ ثابت نہیں ہوتی نا. اگر سارے جنت میں ہی رہتے تو ثابت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ عز و جل قہار بھی ہے، اس کا اظہار ہی نہیں ہوتا. جنت میں قہر ہے ہی نہیں نا، وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے. تو اس صفت کے اظہار کو کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی وہ بھی ایک مقصد تھا. تو اس کے لیے دنیا بنائی گئی، دنیا میں بھیجا گیا کہ دنیا میں جاؤ اور پھر جو مومنین ہیں ان پر رحم ہوگا اور جو کافر ہیں ان پر اللہ کے قہر و غضب کی صفت کا اظہار ہوگا. اور یہ بھی تھا کہ جنت میں سارے کے سارے تو رہ نہیں سکتے تھے نا، پاکیزگی کو پلیدگی سے الگ کرنا ضروری تھا. آدم علیہ السلام کی پشت میں سارے ہی موجود تھے، مومنین بھی تھے، کافر بھی تھے، سب ہی تھے. تو اسے بھی الگ کرنا تھا، خباثت کو طیب سے دور کرنا تھا، ناپاکی سے پاکی کو الگ کرنا تھا. تو الگ کرنے کے لیے بھی دنیا میں بھیجا گیا کہ دنیا میں جائیں، مومنین الگ ہو جائیں گے، کفار الگ ہو جائیں گے، فرما بردار اور نافرمان الگ ہوں گے، ان کی تمیز ہو جائے گی. اور پھر فرما برداروں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب. نافرمان کفار کے لیے دائمی عذاب. تو یہ بھی ایک حکمت اس میں تھی آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجنے کی.
اس پر پھر آگے آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کشف الکنوز، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں آپ کشف الکنوز فی حل الرموز، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن نور الدین، آپ کی مجلس، آپ واز وغیرہ کیا کرتے تھے، بڑے مشہور عالم گزرے ہیں اپنے وقت کے، اور انہوں نے یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ بے جامعہ آیا صوفیہ، اس مسجد میں، اور میرے خیال سے یہ وہی، اس میں میرا ایسا اندازہ ہے، یقین نہیں پر لگ رہا ہے یہ وہی مسجد ہے جسے جو ونڈرز میں شامل ہے ترکی میں، حاجیہ صوفیہ کر کے، جو اب جو ہے، پہلے میوزیم بنا دیا تھا ان لوگوں نے، اب اس وقت کی حکومت نے اس میں دوبارہ مسجد کی حیثیت اسے دی، نماز شروع ہوئی ہے وہاں پر، کافی واویلا ہوا تھا پچھلے سال میں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، غالباً یہ اسی مسجد کا تذکرہ ہے، بڑی ہی مشہور مسجد ہے اور خوبصورت ہے الحمدللہ۔ خیر، تو آپ کی مسجد واس چل رہی تھی، اس میں ایسے ہی جیسے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے والے شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام پر اعتراضات کرنے والے، تو اس میں سے ایک نے اعتراض کر دیا۔ اعتراض کیا کیا؟ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، وہ شعر اس نے کہا، مم ملک بودم و فردوس سے بری جایم بود، کہ میں تو بادشاہ تھا، یعنی انسانوں کے بارے میں، ہم انسان تو بادشاہ تھے، ہماری بادشاہت چل رہی تھی، ہم لوگ تو جنت میں ہمارا مقام تھا، جنت میں ہم قیام کرتے تھے۔ اور پھر آگے کا مصرع وہ اعتراض والا ہے، وہ یہ کہ ہماری بادشاہت ختم ہو گئی، وہ کیسے کہ ہمارے باپ نے، آدم علیہ السلام نے ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں لا کر بسا دیا، اس خانہ خراب میں لا کر بسا دیا، ہماری آخرت، ہماری دنیا خراب کر، دنیا خراب ہو گئی، یعنی آدم علیہ السلام پر اعتراض کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین، اعتراض کر دیا کہ آدم علیہ السلام نے ہمیں جنت سے نکال دیا۔ ایسے لوگ موجود ہیں، تو وہ جو تھے ابن نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فوراً سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد اللہ کے نبی پر اعتراض کرنا ہے، آپ نے فوراً اسے، اور وہاں پہ لکھا ہے ملاحدہ، ایک جو تھا ملحد میں سے، ملاحدہ میں سے، ملحد کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے، دیکھیے اس نے فوراً بعد الملاحدہ، بعد الملاحدہ، ملحد یہ کوئی، یہ آج کل چلا گیا کہ یہ نہیں، سارے مسلمان ہوتے ہیں، سارے مسلمان ہوتے ہیں، یہ سب کے ساتھ ایک جیسے مل کر رہو، کسی کو برا مت بولو، سب مسلمان ہیں بھائی۔ دیکھیے یہاں پر، یہ آج ہم نے نہیں شروع کیا، شروع سے پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ جو جس کے عقیدے خراب ہے اسے پھر وہ مسلمان کا نام نہیں دیا جاتا، کھل کر کہا جاتا ہے ملحد ہے وہ۔ آگے بھی آپ لکھتے ہیں، فَأَجَابَ الشَّيْخُ بَدِيهَةً وَفَهِمَ مُرَادَ الْمُلْحِدِ عن السؤال، کہ آپ نے فوراً جواب دیا اور اس ملحد کی مراد کو فوراً سمجھ گئے کہ اس کا سوال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ملحد لکھا ہے آپ نے، ملحد اسلام سے پھر جانے والے کو ملحد، مرتد، ملحد، کوئی مروت نہیں کی جاتی، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، یہ شروع سے چلا رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اب لکھا ہے، وہاں تو پہلے سے چلا رہا ہے یہ سب، اعلیٰ حضرت نے وہی عام کیا ہے جو کتابوں میں پہلے سے موجود ہے، سینکڑوں سالوں سے موجود ہے۔ اب ان پر بھی اعتراض کیجیے، بولیے کیا کسی مسلمان کو ملحد لکھ رہے ہو؟ خیر، اللہ ہمیں صحیح ایمانیات پر قائم رکھے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اس ملحد کو جواب دیتے کہ آدم علیہ السلام نے تمہیں نہیں نکالا، بلکہ تم نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، تم ان کی پیٹھ میں موجود تھے نا، تمہارے جیسے ملحد اور کفار اور نافرمان ان کی پیٹھ میں موجود تھے،
ان کے صلب میں موجود تھے، اس لیے ان سب کو الگ کرنا تھا. اس الگ کرنے کے لیے جنت کی سے نکل کر کے دنیا میں آپ کو بھیجنا پڑا. آدم علیہ السلام نے تمہیں نہیں، تم نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی باتیں. تو یہ بھی ایک حکمت آدم علیہ السلام کی تھی کہ جنت سے نکل کر آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے صلب سے جو اولادیں جو آپ کی نکلنی تھیں وہ ظاہر ہوئیں، اور اس میں سے مومنین الگ اور کفار الگ، فرما بردار الگ اور نافرمان الگ ہوئے. یہ بھی ایک حکمت موجود تھی. اگر آدم علیہ السلام نہیں نکلتے تو یہ ملاحدہ آپ وہیں لکھا ہے کہ اگر ولم لم یخرج ابونا آدم لبقیت الملاحدہ والفجر فی الجنہ. اگر نہیں نکلتے جنت میں سے تو تم جیسے ملاحدہ، تم جیسے فاجر، فاسق فاجر ان کی پیٹھ میں رہے ہوتے، وہ جنت میں ہی رہتے. ان سب کو الگ کرنا تھا، اس لیے جنت سے آپ کو باہر تشریف لانا پڑا. تو یہ بھی ایک